بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی پہلی مسلمان خواتین فائٹر پائلٹ کا نام ثانیہ مرزا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بھارت کی پہلی مسلمان خواتین فائٹر پائلٹ کا تعلق بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع مرزا پور سے ہے۔ ثانیہ مرزا نے بھارت کی پہلی خواتین فائٹر پائلٹ کا اعزاز نیشنل ڈیفنس اکیڈمی 2022 کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حاصل کیا۔ ٹی وی مکینک کی بیٹی ثانیہ مرزا بھارتی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ کے لیے منتخب ہونے والی پہلی مسلمان خواتین ہیں۔ ہندی مسلم اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والی ثانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ ہندی مسلم طالب علموں میں جذبہ ہو تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ مرزا 27 دسمبر کو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کریں گی۔ ثانیہ کے والد شاہد علی کا کہنا ہے کہ ثانیہ شروع سے ہی بھارت کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ اونی چترویدی کو اپنا رول ماڈل سمجھتی تھی اور اس کی طرح بننا چاہتی تھی۔ ثانیہ بھارت کی دوسری خواتین فائٹر پائلٹ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ لاہور: پرویز الہی نے وزیراعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کے گورنر پنجاب کے حکم اور نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پرویز الہی نے درخواست میں بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری گورنر کو فریق بنایا ہے، جبکہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر کو وزیراعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس بلانے کا کہا تھا۔ اسمبلی کا اجلاس پہلے سے چل رہا ہے، اس لیے اسپیکر نے نیا اجلاس نہیں بلایا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے پر وزیراعلیٰ اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی ہے۔ اسپیکر کے کسی اقدام پر وزیراعلیٰ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پرویز الہی نے اپنی درخواست میں وزیراعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا گورنر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں نامزد وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ منی لانڈرنگ کیس میں نامزد سلیمان شہباز درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے اسپیشل کورٹ سینٹرل پہنچے، جہاں انہوں نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کرتے ہوئے ایف آئی اے اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں بلا جواز نامزد کیا، عدالت میں طلبی کے نوٹس موصول نہیں ہوئے اور بغیر اطلاع اشتہاری قرار دیا گیا۔ سلیمان شہباز کا اپنی درخواست میں کہنا تھا کہ اشتہاری قرار دینے سے قبل قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ منی لانڈرنگ مقدمے میں شامل تفتیشی ہونے کے لیے عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ احتساب عدالت نے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست 5 لاکھ روپے کے مشکلوں کے عوض 7 جنوری تک منظور کر لی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ دھند کی وجہ سے اسلام آباد اور کراچی سے آنے اور جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ملتان ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا، جبکہ بین الاقوامی پروازیں بھی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ دوسری جانب ملتان، لاہور، گوجرانوالا اور فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی۔ دھند سے این ٹی سی اور ڈسکو سسٹم متاثر ہوا ہے، جس کے باعث کئی گریڈ اسٹیشن رات بھر بند رہے۔ لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال نہیں، دھند سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد تحریک انصاف اور ق لیگ کی قیادت نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ہونے والے اس اجلاس میں پرویز الہی، مونس الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی راجہ بشارت اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی شریک ہیں۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ میں ہونے والے اس اجلاس میں گورنر پنجاب کے حالیہ اقدام پر پی ٹی آئی اور ق لیگ قیادت کی
की जानिब से कानूनी मुशावरत जारी है।